بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 2 شعبان المعظم ہے۔ آپ کو شعبان کے مہینے کی بھی بہت بہت مبارکباد۔ جمعرات اور جمعے کے روز ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ آپ سے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بشیر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی شعبان کی مبارکباد۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ایک چیز میں پہلے دوستوں کو بتا دوں کہ آپ ان دوستوں کو جو آج بڑے دنوں بعد یا پہلی دفعہ جو ہے نا پروگرام ہمارا ٹیون کر رہے ہیں، تو آج آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں کال کر کے یہ نمبر جو نیچے نیلی پٹی میں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ رابطہ کر کے آپ اپنا سوال بتا سکتے ہیں، جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ، روحانی کوئی مسئلہ ہو، کوئی شرعی طور پہ کوئی آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں۔ خاص طور پہ لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں استخارہ کروانے کے حوالے سے، اور استخارہ کروانے کے لیے آپ اپنا نام، والدہ کا نام اور یا جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ بتائیں گے، تو ہم ایک وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی بشیر صاحب، مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ نے کوئی پارٹی جوائن کر لی، کوئی سیاست میں آنے کا تو فیصلہ نہیں کر لیا کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پورے عالم اسلام کو ماہ نور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا جو مہینہ ہے وہ ماہ شعبان ہے۔ خود فرماتے الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ آقا کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آقا نے رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے۔ رمضان تو فرض ہے، تو یہ روزے رکھنے کا وجہ جب پوچھی گئی تو کہا لوگ اسے غافل ہیں، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی وجہ جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو پیش ہوتے ہیں لیکن یہ خاص پیش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پہنچیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ ہمیں اس پہ کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر عطا فرمائے اور ہماری غفلت کو دور کرے۔ اور اس وقت پاکستان پر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور کل پھر وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی اور بڑھے گی، تو اچھی بات تو ان کے منہ سے شاید نہیں نکلتی ہوگی بدقسمتی سے، بری بات نکالنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے کہا وزیر اعظم ملاقات، تو اصل میں کیا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کی عزت کو جو ہے اس وقت تباہ کن زلزلے میں عزت کسی نے بچائی ہے نا، تو وہ ان اداروں نے بچائی ہے۔ اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا خیراتی اداروں نے۔ آپ صفحہ اول میں سب سے پہلے آپ ہی ایڈ لے کے پہنچے وہاں پہ۔ اللہ کا فضل ہے، ہم تھے، ایدی صاحب تھے، الخدمت تینوں، ہم تینوں ہی تھے۔ لیکن ہماری وہ براہ راست ملاقات تو نہیں ہوئی، ویڈیو پر ہوئی۔ براہ راست مجھے بلایا تھا انہوں نے، مگر میں نہیں جا سکا۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر میں نے ایک بات وہاں بھی کہی تھی، ہمارے سفیر جنید صاحب ہیں وہاں پر، جو انقرہ وہاں کا جو کیپٹل ہے وہاں پر ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کو کہی تھی۔ پھر وزیر اعظم کے سامنے بھی میں نے یہ بات کی۔ پھر میں 2 دن پہلے گیا سفارت خانے، تو میں نے سفیر جو ہے سفیر ترکی اس کو بھی یہ بات کی۔ دیکھیے، ہم نے کہا ہمارے ملک میں قیامت خیز بے روزگاری ہے، اور ہم بے روزگاروں سے اور پریشان حالوں سے سب سے زیادہ قریب ہم لوگ ہیں نا۔ جی ہاں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ریسکیو کا جو کام ختم ہو جائے گا، تقریباً 60,000 عمارتوں کا کہا جاتا ہے، مکان و عمارات، 60,000 مکان و عمارات جو ہے متاثر ہوئی، 60,000، یعنی اگر کہا جائے نا کہ $1,000 بلین تو بھی ناکافی ہوگا، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کم از کم آپ ہے نا ان کو کہیں، وزیر اعظم کو کہا میں نے کہ کہیں کہ وہ ہم سے کم از کم 1 لاکھ آدمی لے لے، مزدور، پلمبر، انجینئر، میسن، سمجھے، پینٹر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے طیب صاحب کو یہ کہا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا فضل دیکھیں کہ یہ بات میں نے جنید صاحب کو کہی تھی۔ جنید صاحب نے میری بات کو، سفیر پاکستان نے اس بات کو مطلب یہ سیکنڈ کیا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کو کہا ہوگا، تو انہوں نے کہا میں نے طیب صاحب کو کہا ہے۔ اچھا، ماحول تو اس وقت ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ایک طرح کہانے بات پہنچ گئی۔ پھر میں نے سفیر سے کہا، یہاں کے ترکی سفیر، میں نے کہا کہ سیلانی آپ کو 1 لاکھ آدمی دے گا،
انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کو جس طرح اور چیپ ریٹ میں دے گا. آپ سوچیں اگر 1 لاکھ آدمی سیلانی بھیجنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو کتنے بلین ڈالر کا فائدہ ہوگا. ایگزیکٹلی. اور کم از کم 2-3 سال تو رہیں گے نا وہاں پر. ہاں. تو دیکھیں ہمارا ادارہ جو ہے نا وہ ریاست کا کام کرتا ہے. ہم کرنے اپنے ادارے کی بات بڑوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ادارہ تو اللہ چلا ہی رہا ہے, لیکن ہمیں ملک چلانا ہے, سیاست نہیں کرنی ہے. یہ وہ سوچنا کبھی کچھ بننا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وزیر اعظم عمران خان نے مجھے ٹیلی فون کر کہا تھا کہ سر ہماری طرف سے تم کمیشن الیکشن لڑو. صدر پاکستان نے مجھے بلایا تھا اپنے ایوان میں اور کہا کہ پلیز الیکشن لڑو. میں نے کہا ہمارے آئین میں لکھا ہوگا الیکشن نہیں لڑ سکتے. اچھی بات ہے. کیونکہ یہ ہے کہ مجھے پاکستان سے پیار ہے اور پاکستان پر 75 سال میں اتنا برا وقت کبھی نہیں ہے جو آج وقت آیا ہے. تو بس یہ ہے کہ جناب پی ایم صاحب, میاں صاحب, خدا را ڈرائے مت اور IMF کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالیں. ہم نے آپ کو آفر کی ہے, آپ کے ایوان وزیر اعظم میں آ کر میں نے کہا تھا ڈار صاحب کو کہ جناب ہمیں موقع دو, ہم آپ کو $2 بلین لا کے دیتے ہیں. یہ میں نے وزیر اعظم کے ایوان میں جا کر کہا ہے آج سے 1 ماہ پہلے. پھر اس کے بعد ڈار صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کانفرنس پر آئے جب وہ امپیکٹ میں ہمارا پروگرام ہو رہا تھا, سود کے خلاف بات کر رہے تھے. جی جی جی. تو انہوں نے وہاں میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے بات آپ کے گورنر اسٹیٹ میں سے کہی ہے کہ ہمیں موقع دو, ہم آپ کو $2 بلین لا کے دیتے ہیں پبلک سے لے کر. پھر اس کے بعد جب وہ نہیں ہاتھ میں آ رہے تھے تو میں نے کہا آپ سے کہا ہے اور آپ سے آج دوبارہ کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں گورنر اسٹیٹ میں سے بات کرتا ہوں, میں اس کی فیزیبلٹی بناتا ہوں. مگر وہ رات گئی کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو تم ان سے $1 بلین کیوں لے رہے ہو بھائی؟ پاکستان سے لے لو نا, ہم آپ کو دلوا دیتے ہیں نا. پوری دنیا ہم سے پیار کرتی ہے, پوری دنیا ہم سے پیار کرتی ہے بھائی. آپ سے پیار کرے نہ کرے ہم سے تو کرتی ہے نا. جی ہاں, جی ہاں, بالکل ایسا. اچھا, کبھی کبھی بشیر صاحب ایسا لگتا ہے کہ عوامی جو مسائل ہیں ان کے لیے ہمارے حکمران سنجیدہ ہی نہیں ہے, ان کی ترجیح میں ہی نہیں ہے. یہ مطلب کہ کہیں ہوتا ہے نا کہ چلو یہ اپنے ہمارے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کے بعد چلو تھوڑا جو وقت ملتا ہے وہ ہم چلو عوامی مسائل پہ ہی تھوڑا سا وقت خرچ کر دیں, کوئی شاید حل نکل آئے. مطلب ایسا لگتا ہے وہم و گمان میں ہی نہیں ہے کہ عوام کا کوئی مسئلہ ہے. بس یار جتنی لڑائیاں آج حکومتوں اور سیاستدانوں کی ہو رہی ہے نا, یہ بڑا ماتم کرنے کا وقت ہے نا, بڑے ماتم کا وقت ہے یار, کہ ہماری تو شام غریبہ کر دی ان لوگوں نے. اللہ, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اچھا کوئی بول بھی نہیں رہا کہ مہنگائی بڑھ گئی. لوگوں کا حال بے حال ہو گیا. یہ آپ کا جو سٹاف ہے بیچارہ $100 کے آس پاس پیٹرول ڈلواتا تھا, 300 تنخواہ اس کی وہی ہے. جی 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 ایسا ہی ہے. 3 گنا اس کا خالی پیٹرول کا ریٹ. اچھا اس کا پیٹرول کا ریٹ نہیں بڑھا, ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا نا. دنیا کا دوسرا بدترین ملک پاکستان اس اعتبار سے ہے بد نصیب کہ دنیا میں سب سے زیادہ بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں نا, وہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک, سب سے بڑا دوسرا ملک ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کو نہ دودھ میسر ہے, نہ گھی میسر ہے, نہ مطلب ماں کو انڈے میسر ہے, نہ ماں کو کھجور میسر ہے. اور وہ 9 مہینے جو پیٹ میں وہ جو ہے وہ کیا کھا رہی ہے؟ وہ بالکل مجبوراً جو مل رہا ہے کھا رہی ہے نا. تو کیسے بچہ پیدا ہو کر اچھا ہوگا؟ ماں کو کچھ میسر ہی نہیں ہے نا. دنیا میں سب سے زیادہ بد نصیب ترین ملکوں میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. دوسرے نمبر آتا ہے ایک شاید افریقہ کو کوئی ملک ہے جہاں پر یہ حال ہے, دوسرا پاکستان. اب کیا بات کرتے ہو؟ دنیا کا زرعی ترین ملک ہے اور آپ کی ماؤں کو بچے جو ہے 9 مہینے کچھ ملتا ہی نہیں ہے. جی ہاں, گندم میسر نہیں ہے وقت پہ. گندم ہے, مافیا کے پاس ہے, گندم ہے. آپ ڈھونڈے تو جاؤ, گندم بہت ہے مگر مافیا کے ہاتھ میں ہے. مافیا کون ہے؟ یہ حکمران ہے, سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کے ذمہ دار ہیں مافیا. اور کون مافیا ہے؟ اگر ریاست آج قانون لا اینڈ آرڈر شروع کر دے تو کون مافیا کا وجود ہو سکتا ہے؟ مگر کیوں کرے؟ کیونکہ خود مافیا ہے نا. صحیح. جب چوکیدار چور بن جائے تو پھر اس گھر سے چوری سے کوئی نہیں بچ سکتا. چوری تو ہونی ہی ہونی ہے یہاں پہ. خیر بشیر صاحب, ہم آتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب, کیونکہ بہت سارے ناظرین ہمارے انتظار بھی کر رہے ہیں. شبان المعظم شروع ہو چکا ہے, اس کی ہم نے مبارکباد اپنے ناظرین کو دی ہے. اس مہینے کا آپ نے کہا کہ فائدہ اٹھائیں, زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اس مہینے میں کچھ ایسا پڑھنا یا کوئی وظیفہ اس مہینے کا جس سے ہم کوئی خاص فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں معافی اور توبہ مانگنے والوں کے لیے 4 بڑے انعامات بتائے ہیں. ایک تو آخرت کا فائدہ ہے یہ, جی جی, تو وہ 2 ادار ہیں, ہم اس ادار کی بات بعد میں کریں گے نا.
4 فائدے. جب تم ہم سے معافی مانگو گے, توبہ کرو گے, تو ہم آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے. سبحان اللہ. آپ اگر بے اولاد ہو تو اولاد دے دیں گے, اور اولاد والے ہو تو اولاد آپ کی فرما بن جائے گی. سبحان اللہ. بے خاندان ہو تو آپ کو خاندان والے نہیں ہو تب بھی مددگار ہو جائے گا, اور خاندان والے تو خاندان والے مدد کرنے والے بن جائیں گے, اور تمہاری زندگی میں جو ہے وہ بہاریں آ جائیں گی. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں صاحب حیثیت بھی ہوں, اولاد کی بہاری بھی ہوں, مددگار بھی ہوں, اور زندگی خوشحال ہو. تو اس مرتبہ ہمارا جو نصاب ہے, میں چاہوں گا ڈائریکٹر صاحب دکھا دیں, وہ ہے استغفر اللہ ربی, اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے, نماز استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. لیکن یہ جب کہہ رہے ہو تو ہمارا دل کہہ رہا ہو کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں, میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہی ہوں. یہ استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یقین مانیے پیارے آقا امام المعصومین ہے, امام المعصومین ہے, پوری کائنات کے معصوموں کے امام ہیں, لیکن آپ بھی دن میں 70 مرتبہ بھی استغفار کرتے تھے. حالانکہ آپ کے لیے گناہ محال ہے, آپ کے لیے گناہ کا تصور کرنا بے ایمانی ہے کہ کوئی نبی گناہ کر سکتا ہو. نبی تو سے تو گناہ, نبی ولیوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ ان کو اللہ محفوظ بنا دیتا ہے, تو نبی تو بڑی بات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ پڑھتے تھے کہ تاکہ ہم لوگ بھی استغفار کریں زیادہ سے زیادہ ان کو فالو کرتے ہوئے. میں نے کہا نا 100 مرتبہ تو نماز میں پڑھے استغفر اللہ ربی, اتنا سا پڑھنا کافی ہے, اور معنی ذہن میں ہونا چاہیے. استغفر اللہ ربی, اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا میرا ہوں. کوشچن یہ کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت زیادہ استغفار کرتے تھے, اور گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا ان سے کیونکہ وہ نبیوں کے سردار ہیں, اور تو وہ یہ سب کچھ کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ ان کی امت جو ہے وہ تعلیم امت کے لیے اور شکر کے لیے, شکر کے لیے کہ دیکھیں اللہ نے ان کو معصوم بنایا نا, تو وہ اپنے معصوم ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں نا ابھی سورت تو موجود ہے, پھر ہم اللہ سے روشنی مانگے تو یہ تو تحصیل حاصل محال ہے نا, تو روشنی تو ہے, مگر ہم کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے سورج دیا. ہاں. اور میرا خیال ہے بزرگان دین اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ آپ شکر کریں, تم شکر کرو میں اور دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمت بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. اچھا, شکر کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا شکر تو یہ نا یہ ہے کہ انسان اپنے قلب میں یہ بات محسوس کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں کروڑوں لوگوں سے اچھا بنایا ہے. بے شک یہ قلب ہے, اور زبان پر یہ کہ جو چیز ملے اس پہ الحمد پڑھ لے, الحمدللہ الحمدللہ. اور بزرگان دین لوگوں کے پاس بازار میں جاتے تھے اس لیے کہ لوگوں سے پوچھا کیا حال چال ہے, تو کہیں گے الحمدللہ. تو یہ شکر زبان سے بھی ہو, دل سے بھی ہو, اور بندہ جیسے کہ میرے آقا فرماتے ہیں نا, تو اپنے سے نیچے کو دیکھو, تو بندہ ہمیشہ نیچے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا. ورنہ تو اگر آپ کے پاس اگر مرسیڈیز ہے تو آپ لینڈ کروزر کو دیکھو گے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا دل جو ہے ٹھیک ہے, یعنی اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو کبھی ہم خوش نہیں ہوں گے, اگر نیچے دیکھیں گے تو ہی ہم خوش ہوں گے کہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا. ہاں, اور یہ انسان ہر انسان سے کئی گنا دوسرے انسان نیچے ہے, ہر جگہ آپ دیکھ لو. تو ایک تو زبان سے کثرت سے الحمد شریف ہونی چاہیے, اور ہم یار نماز میں بتا دیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو. یہ کیوں بتایا کہ ہمیں اللہ کی تعریف بھی کرنی ہے, اور اللہ بڑا ہے یہ بھی کہنا ہے, اور ساری نعمتیں تیری طرف سے مل رہی ہے تو ہم الحمد کرنا ہے, یہ بھی ہمیں بتائی ہے. تو اس مہینے کا نصاب یہ تو ہے کہ استغفر اللہ ربی, یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ شعبان کا وظیفہ کیا ہے؟ کہ شعبان کا سب سے بڑا وظیفہ پیارے آقا پر درود پاک پڑھنا ہے, کیونکہ حضور کا مہینہ ہے, حضور کا مہینہ ہے نا, تو اس میں ویسے بھی درود پاک بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ سرکار نے تو اس مہینے کے 30 روزے بھی رکھے, کم بھی رکھے, 30 بھی رکھے. تو یہ کہ اس میں کثرت سے روزے رکھے. اس میں جو ایک رات آ گئی جو مطلب جس کو ہم کہتے ہیں مردوں کی رات, شب برات, تو ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں اس رات میں جو ہے یہ ملک الموت کو نام دے دی جاتے ہیں کہ بشیر کا اس مرتبہ قصہ تمام ہو جائے گا. تو ہر سال یہ نام دیے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہ اب تک تو نام نہیں ملا. ہاں, سب مطلب ہر سال ہم لوگوں میں سے کسی نہ کسی نے جانا ہی ہوتا ہے, جس طرح لوگ آتے ہیں اسی طرح جاتے بھی ہیں, ایک تو نظام ہے دنیا کا. اچھا, شبرات کے حوالے سے ہم اب اس خطے میں دیکھتے آئے ہیں کہ یہ پٹاخے پھوڑ کے خوشیاں مناتے رہے ہیں, تو
اس کی دینی اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اکثر سنتے آئے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے سر یہ تو نمرود کی سنت تھی نا، پٹاخے چلانا، یہ نمرود سے چلا آ رہا ہے، تو یہ تو بالکل جہالت کی معراج ہے یہ تو معاذ اللہ، یعنی کہ جو رات رونے کی ہے وہ رات آپ تماشا بچا رہے ہو۔ اب کیا چلا آ رہا ہے نظام، وہ جیسے سفر کا نظام چلا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی نا، تو سفر کے مہینے کو لوگ بندو سمجھتے تھے، اب 14.5 سال گزر کے مگر آج تک لوگ بندو سمجھتے ہیں۔ ہاں، تو وہ یہ نمرود سے چلا آ رہا ہے آتش بازی، اور یہ آج آتش بازی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب تو آفیشیلی آتش بازی ہو گئی ہے، سمجھے۔ آتش بازی اب ویسے کسی خوشی کے موقع پہ تو ہوتی ہے، مگر وہ شبرات وغیرہ والے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری آتش بازی کی فیکٹریاں وغیرہ بند کر دی ہوئی ہیں اتنی آسانی سے، اب وہ پٹاخے وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں وہ ملتے۔ اتنے حادثات ہو چکے ہیں نا، تو آخر لا اینڈ آرڈر بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ جی 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 کیا پاکستان میں جتنے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ادارے تو موجود ہیں نا، اب ادارے موجود ہیں، ادارے غیر متحرک تھے، تب جب قیامت آئے گی تو متحرک ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ کتنے گھر چراغ بجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلا سوال ہم شامل کریں گے، غزالہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا۔ اچھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک بیماری ہے لقوہ، کیا اس کا بھی کوئی روحانی علاج ہے؟ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی شفا نہ اتاری ہو، دوا نہ اتاری ہو، کیونکہ میں تو دوائی تو نہیں دے رہا، لیکن ہمارے یہاں ایک لقوے کے لیے تیل دیا جاتا ہے مالش کے لیے۔ اچھا، اب لاہور میں ہے تو یہ کراچی سے منگوانے والی کو سیٹنگ کر سکتے تو منگوا لیجئے۔ البتہ یہ کہ مجھ سے خط لکھیں، مجھے خط لکھیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تعویذات وغیرہ تو اس کو بھجوا دوں گا۔ والتین والزیتون، قرآن پاک کے 30 پارے کی مشہور صورت ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی بھی پئیں، اور کسی بھی چیز کو جو لگاتی ہیں، چاہے وہ کریم ہے، چاہے وہ دوائی ہے، چاہے وہ آئل ہے، تو اس پر دم کریں اور اس سے پھر اس حصے پر لگائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تحقیق انسان کو بڑا اچھا بنایا ہے، تو لقوے میں انسان ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ہمیں پشاور سے ساجدہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون ہیں جن کا نام ہے نورین، وہ ملک سے باہر رہتی تھیں، ان سے ایک عرصے سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، کسی نے شک ظاہر کیا ہے یا بتایا ہے کہ ان کی شاید ڈیتھ ہو گئی ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وہ واقعی حیات ہیں یا ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی؟ دیکھیں، استخارہ ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو جواب یہ آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، ابھی حیات ہیں۔ ہاں ہمارے پاس تو ایسا، لیکن یہ کہ ہم تو خیر کوئی نجومی تو نہیں ہے، نجوم تو خیر وہ بھی بہت بڑا گناہ کا کبیرہ ہے، بلکہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو، لیکن ہمارے حساب سے تو یہ جو استخارہ ہے کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب کیا پڑھیں؟ یا اولو یا آخرو، یا اولو یا آخرو، یا اولو یا آخرو، یہ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے عطا دے دے گا، یا انشاءاللہ اولو یا آخرو۔ انشاءاللہ۔ کراچی سے منہا صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کہیں جاب کرتی ہیں اور یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں مطلب ٹرانسفر ہونا چاہتی ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ان کا وہاں پہ ٹرانسفر ہونا بہتر ہے، اور وظیفہ بھی بتائیے۔ دیکھیں، استخارے میں تو اس کی اجازت آ رہی ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا نا استخارہ ظنی ہوتا ہے، تو خواتین کو چاہیے کہ جہاں کم سے کم مرد ہوں یا مرد نہ ہوں اسی شعبے کو چاہتے، کیونکہ دیکھیں دنیا تو ختم ہو جائے گی ایک دن، لیکن آخرت جو ہے نا ہمیشہ رہے گی۔ تو بہرحال منہا صاحبہ کو میں یہ کہوں گا کہ استخارے میں تو منع نہیں آ رہا، وہ تو عالم الغیب کو پتہ ہے کہ وہ جو دوسرا شعبہ جہاں جاتی ہیں وہاں اکیلی ہوں گی، خواتین ہی خالی ہوں گی یا مرد بھی ہوں گے، اختلاط کم ہوگا، تو بہرحال جانے کی اجازت تو ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرا کام ہو جائے، بھلائی کام، تو آپ اس کے لیے وظیفہ بھی چاہیے، یہ بھی کہا انہوں نے۔ ہاں، انہوں نے استخارہ پوچھا ہے، استخارہ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وظیفہ جو ہے نا، یہ جو اس مہینے کا نصاب ہے نا، استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتی ہوں، یہ 100 مرتبہ نماز میں پڑھیں، پورے دن میں 5 تسبیح درود شریف کی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس مہینے کے 3 نفلی روزے رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، راحلہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر ان کو طلاق دے چکے ہیں اور اب وہ ان کو خرچہ بھی نہیں بھیج رہے ہیں،
نہیں تو ظاہر ہے کہ جو عدت کے جو دن ہوتے ہیں اس میں تو خرچہ لازمی دینا ہوگا، اور بچے جو ہے تو ان کو تو زندگی بھر دینا ہے۔ ہاں اب یہ کہ کیا ہے کہ کیفیت ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دے ان کے شوہر کے، اور جو شریعت کا حق ہے وہ ادا کرے، اس کے لیے ان کے دل میں جو ان کے دل میں نری پیدا کرنی ہے، تو یہ ان کو کہیں کہ یا شکور ہو یا اللہ، یا شکور ہو یا اللہ، یا شکور ہو یا اللہ، 200 مرتبہ ہر نماز کو پڑھیں، اول آخر 3 بار دوسری پڑھیں، کیونکہ شکور کے معنی صلہ دینے والا، اگر بندہ لفظ شکر پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پڑھنے کا صلہ اسے عطا فرماتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، اتنے فائدہ۔ یا شکور ہو یا اللہ پڑھیں 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا حق دلوا دے انشاءاللہ۔ حیدرآباد سے ہمیں رشید صاحب رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بے روزگار ہیں اور بہت پریشان ہیں، وظیفہ بتائیے کہ میرے روزگار عبدالرشید صاحب، اس وقت پورا پاکستان بہت تکلیف میں ہے، بڑے سے بڑا دکاندار ہو یا چھوٹے چھوٹے آدمی، ہر بھی تکلیف ہے، بس اللہ سے مدد مانگے، یہ توبہ کا وقت ہے۔ اور یقین مانی ابھی ہم نے ابتدائی پروگرام میں کہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ نے 4 بشارتیں خاص دی ہیں کہ ہم سے جو توبہ کرتا ہے، گر گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اس کو رزق بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، اور اس کو مددگار دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کو خوشحال بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کا جو نصاب ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوگا، استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی۔ یہ بندہ قلب سے کہے کہ یا اللہ، ٹپ ٹپ آنسو بھی گرنے چاہیے، تب تو بڑا فائدہ ہے۔ تو استغفر اللہ ربی پڑھے۔ دوسری حدیث پاک میں کہ جس نے دن میں 500 بار درود پاک پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 تسبیح ہیں، اور یہ مہینہ روزے رکھنے کا ہے، عبادت کرنے کا ہے، استغفار کرنے کا ہے، خوب کرے، اللہ بیڑا پار کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ رحمان صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے بڑا پریشان ہیں، ایک تو استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کے رشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں یا کہیں بات کیوں نہیں بن رہی ہے، اور پھر کوئی وظیفہ بھی دیجیے پڑھنے کو۔ پہلے میں آپ کی اصلاح کروں گا، آپ نے کہا رحمان صاحب، رحمان نہیں کہنا چاہیے، علماء منع فرمائے عبد الرحمان، کہ اللہ کے نام کے ساتھ عبد ملانا چاہیے۔ یہ بہت سے لوگ بچوں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں نا، ستار، غفار، رحمان، رحیم، تو یہ سوچ لیں کہ یہ رکھنے تو چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ میرا بھی اصل نام عبد الرحمان ہے۔ اچھا جی، میرا پیدائشی نام عبد الرحمان ہے۔ تو اب یہ بشیر کس نے رکھا ہے نام آپ کا؟ وہ اس زمانے میں ایک شخص تھا، بشیر بہت مشہور تھا، تو میرے والدین نے پکانے کے لیے بشیر رکھ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر کا تو دور تھا نہیں، آج سے 62-63 سال پہلے، تو وہ کوئی ہمارے یہاں برتھ سرٹیفکیٹ بنتے ہوئے تو ایسا مسئلہ تو آیا نہیں، تو وہ میرا نام پکانے میں وہ رکھ دیا۔ ویسے ہمارے گھر میں نظام بھی یہی ہے، ہم 2 نام رکھتے ہیں، ایک پیدائشی نام اور ایک پکارنے کا۔ اور کاغذات پہ کون سا ہوتا ہے؟ پکارنے والا۔ اچھا پکارنے والا، بشیر آپ کے کاغذات پہ ہے نا؟ اچھا، اور جو نام رکھا گیا تھا وہ عبد الرحمان؟ ہاں، وہ اصل ہو۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ذرا آپ کی اصلاح کر لیں، اب رحمان نہیں کہیں گے، عبد الرحمان۔ ٹھیک ہے، عبد الرحمان کہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں عبد الرحمان صاحب، آپ کی شہزادیوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ سے خاص دعا کرتا ہوں کہ باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وقت آئے تو ان کی شادی کروا دے، اور یہ فریضہ ہے، بڑا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ آسانی کر دے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک تو ہم سے سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے میں خط لکھ کر منگوا لے۔ کراچی سے کون ہے یہ؟ جی ہاں جی، کراچی سے۔ اچھا، آج جمعرات ہے، اور آج پہلی جمعرات ہے، اس کو کہتے ہیں 9 چندی جمعرات، شعبان کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے، اور بھی ویسے بھی آج 2 شعبان جو ہے وہ آیت درود اتری ہے، یعنی ان اللہ و ملائکتہ پڑھتے ہیں، یہ آیت اس لیے اتری ہے کیونکہ سرکار کا مہینہ ہے، سرکار کے مہینے میں اتری ہے۔ تو جناب اعلیٰ، ایک تو اب ہمارے پاس رات کو تشریف لائیں، عشاء کی نماز ہمارے یہاں 7:55 پر عشاء پڑھیں ہمارے ساتھ، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے نا میں گھنٹہ سوا گھنٹہ رہیں ذکر میں، اور بعد میں آپ تعویذات بھی لے جائے گا، وظیفہ لے جائے گا، بہرحال کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور میں آپ کراچی والوں کو تو کہوں گا میرے پاس آ جائیں، سیلانی ویلفیئر بادرآباد جو ہے مرکز، اس کے ساتھ ہی مسجد سیلانی مسجد، اور دنیا بھر کے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ تقریباً 8:30 بجے ہمارا فیس بک کھولیں، 8:30 بجے کھول دیں، اور ہمارا آڈیو کے ذریعے ہماری جو ہے وہ ساری محفل آپ سن سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشان دور فرمائے۔ 60 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیگم پڑھے، آپ کی بچیاں پڑھیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھے تو اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، 60 مرتبہ تیسرا کلمہ، انشاءاللہ تعالیٰ رشتے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مسز ساجد نے اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے ردا، اور ان کا رشتہ آیا ہوا ہے، احسن کا رشتہ آیا ہوا ہے ردا کے لیے، تو استخارہ کر کے بتائیں کیا اجازت آ رہی ہے؟ جی، اجازت آ رہی ہے، اجازت آ رہی ہے، باقی چاند پٹک کر رہے ہیں، آپ نے خود نہیں کہا اس دفعہ، آپ نے کہا۔ اسلام آباد سے عباس صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے، اچھا یہ ان کا سوال بڑا مختلف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ
یہ موبائل فون سے بڑا پریشان ہے اور یہ کچھ ایسا چاہتے ہیں کہ موبائل فون سے فی الحال ان کی جان چھوٹ جائے یا اتنا وقت اسے نہ دیں کہ موبائل پہ زیادہ وقت خرچ کرنے کی وجہ سے یہ جو گھریلو معاملات ہیں ان پہ توجہ نہیں دے پاتے. یہ بات سچ ہے. نہیں، موبائل پر وقت دینے سے اپنی آخرت خراب ہو رہی ہے. حدیث پاک میں العینانی تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور فرمایا آنکھوں کا زنا غیر عورت کو دیکھنا ہے. تو آپ کو کیا دیکھو گے موبائل فیس بک؟ کیا دیکھو گے؟ عورتیں نظر آئیں گی، آدھے کپڑے نہیں نظر آئیں گی. اللہ مان والحفیظ. جناب اعلیٰ، اس کا بہت آسان نسخہ ہے کہ آپ 90 مرتبہ دن میں 4-6 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھ سکتے 90 مرتبہ پڑھیں. یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمید پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر وہ گلاس ہے نا، گلاس، وہ بھی اتنا برکت ہو جائے گا کہ بغیر پڑھے بھی اس گلاس پانی پیو گے تو برکت ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا؟ حمید کے معنی تعریف کی ہوئی ذات. تو آپ انشاءاللہ موبائل سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ بدنگاہی ہو رہی تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. محمد انیس صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ بہت بیمار رہتے ہیں اور یہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں. جی انیس صاحب، کوئی وجہ تو نہیں ہے، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کو شفا بھی دے اور آپ کے ہاتھوں پاؤں میں طاقت دے. 2 وظیفے. ایک تو یہ کہ نمازوں کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پئیں. کراچی میں رہتے ہیں، کسی کو بھیج دیں میرے پاس، 24 گھنٹے سیرانی کھلا ہوا ہے، آپ کو انشاءاللہ پانی بنا کے دیا جائے گا، اور آپ کو آپ کے پاؤں کے لیے جو ہے نا وہ آئل دیا جائے گا تاکہ آپ پاؤں مالش کریں تاکہ آپ تو ایک تو یہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، اور یا قادر ہو یا قوی ہو، یہ آپ لیٹے لیٹے پڑھتے رہ کریں. یا قادر ہو یا قوی ہو، یا قادر ہو یا قوی ہو، یا قادر ہو یا قوی ہو. قادر ذات اور قوی ذات آپ کے پاؤں میں طاقت پیدا کر دے گی کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. بلال صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ شوہر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، شوہر گھر پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. کوئی استخارہ کر کے بتائیں اور وظیفہ بتائیں. یہ تو میرا خیال ہے تقریباً ساری ہی بیویوں کو یہ شکایات ہے کہ ان کے شوہر گھر پہ توجہ نہیں دیتے. نہیں، سارے مردوں کو بھی شکایت ہے. ان کو بھی شکایات ہے. جی بلال صاحبہ، وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یا رشیدو یا اللہ، یا رشیدو یا اللہ 3 تسبیحاں نماز کے بعد اول آخر درود شریف اور ثواب کی نیت سے پڑھیں. اللہ نے چاہا تو آپ کی جو پریشانی دور ہو جائے گی. یا رشیدو یا اللہ. رشید کے معنی سیدھا راستہ دکھانے والا. جو سیدھا راستہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ. کراچی سے صبا صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے اویس، اس کی نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اویس بھی، اویس کے ابو بھی، اویس کی امی بھی، تینوں سے کہوں گا کہ وہ آج کل ہمارے ہاں جو ہے نا صبح صادق ہوتی ہے 5:44 پر، یعنی 4:45 بجے. بس 4:45 بجے سے 10 منٹ 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2 رکعت تہجد پڑھ لے، اور جیسے اذان ہو اذان کے بعد 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھے، اور اللہ سے دعا مانگے. انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے. آج جمعرات ہے، اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں، اویس بھی آ جائے، بیٹا بھی آ جائے، بیٹی کی امی بھی آ جائے، ابو بھی سب آ جائے، ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کریں. اللہ نے چاہا تو اتنے مرد عورتیں ہوں گے، کسی کی دعا سے 40 آدمی جہاں ہو نا مسلمان، وہاں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہاتھ سے تو مبر ہے، مگر اس کا یہ متشابہات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہے. اچھا، کراچی سے جمیلہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے. کہتی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. کسی نے کوئی عملیات تو نہیں کروائے ہوئے؟ کوئی استخارہ کسی نے نہیں کروایا. آپ ہم سے تعویذات منگا لیجئے کہ بول دیجیے. ایک خاتون نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کی شاید بیٹی کا رشتہ جو ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک بچی کا نام انہوں نے بتایا تھا وقفے میں، میرا خیال نام لینا منع بھی کیا تھا ہمیں. تو انہیں وہاں پہ اجازت آ رہی ہے؟ جی استخارے میں اجازت آ رہی ہے. نام اب نہیں بتائیے گا، اجازت آ رہی ہے. خود بھی چھان پٹک کر لیں، ہمارے طرف سے اجازت ہے، خود بھی استخارہ کر لیں. بہترین. افتخار صاحب نے حیدرآباد سے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کو 1 سال ہو گیا ہے، وہ فالج کی مریضہ ہیں. دعا کیجیے ان کے لیے، اور مجھے استخارہ کر کے یہ بتائیے کہ کیا مجھے روزگار کے لیے کراچی ہجرت کرنا میرے لیے ٹھیک ہے؟ ایک صاحب اتاری صاحب کا بھول گئے پوچھنا.
اطاری صاحب کا پوچھا تھا نا ہم نے کچھ، اوے ہاں یس وہ اس کے بعد آتے ہیں. کیونکہ میں خود اتاری ہوں نا، اس لیے مجھے اتاری اچھا، وہ یاد تھا. افتخار صاحب کا کیا بنا؟ میں بات بتاؤں پھر اتاری. اطاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں اور شادی نہیں ہو رہی ہے. نہیں خیر کوئی وجہ تو نہیں ہے، اللہ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں. اطاری میاں آپ تو ویسے بھی شیخ طریقت کے مرید ہیں، میں بھی آپ ہی کی طرح انہی کا مرید ہوں. 41 مرتبہ خود ہی حضرت صاحب یہ وظیفہ بتاتے ہیں. 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بغیر کسی سے بات کے سو جاؤ روزانہ. تو ظاہر ہے کہ آپ وضو کر کے تو سونا سنت ہے، بستر جھاڑ کے سونا بھی سنت ہے، خوشبو لگا کے سونا سنت ہے، آنکھوں میں سرما لگا کے سونا سنت ہے، اور بستر کو 3 جھاڑ کے سونا. تو یہ پڑھ کر پھر آپ ایک طرح سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں اور سو جائیں، تو انشاءاللہ جلدی آپ کی اس پہ جاگ جائے گی، رشتہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب مجھے بتائیں، وقت بہت کم ہے اور آخری سوال. حیدرآباد افتخار صاحب، ان کی بیوی کو فالج ہے، ایک تو دعا کرنے کا کہا انہیں، اور انہوں نے کہا کراچی ہجرت کرنا ان کے لیے مناسب ہے. جی کراچی ہجرت کرنے کی اجازت آ رہی ہے. اور جناب افتخار صاحب، ہم نے ابتدا پہلا کوشچن میں یہ تھا لقوے کا فالج کا نا، لقوہ فالج ایک ہی ہوتا ہے سمجھے. تو والتین والزیتون والی صورت 3 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد آپ کی اہلیہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو ملے. اور کراچی حیدرآباد سے دور نہیں ہے، تو مجھ سے آپ آئل منگا لیں. ویسے حیدرآباد کی برانچ میں بھی شاید ہوگا وہ آئل جو ہم دم کیا دیتے ہیں، تو وہ آئل منگا لیں اور اس آئل سے ان کی اس حصے کو متاثر کو مالش کریں. اور پھر آنے والا جمعہ جو آئے گا انشاءاللہ میں وہاں آؤں گا حیدرآباد. 2 اجتماع ہوں گے، ایک اجتماع عصر سے مغرب ہوگا سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں، اور مغرب سے عشاء کے بعد اجتماع ہوگا لطیف آباد نمبر 8 پر. تو وہاں بھی آپ آ کے ملیے گا انشاءاللہ، وہاں بھی دعا کریں گے انشاءاللہ آسانی فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، اور بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ چند دعائیہ کلمات کے ساتھ ہمیں رخصت کریں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. وہ سارے دوست جن کی کالز رہ گئی ہیں، جن کے سوالات رہ گئے ہیں، وہ کل ہم پروگرام میں شامل کریں گے. کہیں مت جائیے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین. ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما. وطن عزیز پاکستان پر کرم کر دے، پاکستانیوں پر کرم کر دے، پوری امت پر کرم کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.